حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، حضرت مریم کے خالو ہیں، جناب عمران کے سالو ہیں، اللہ کے نبی ہیں۔ وَكَفَّلَهَا زکریا، اور اس کی کفالت کی جناب زکریا نے۔ حضرت زکریا نے بیت المقدس کے ایک کمرے میں حضرت مریم کو رکھا، اندر کوئی نہیں ہوتا تھا۔ ایک دن حضرت زکریا جو اندر داخل ہوئے، کلما دخلا علیہا زکریا، جب داخل ہوئے زکریا المحراب، اس کمرے میں، اس حجرے میں، اس محراب میں جہاں مریم تھی، وجد عندہا رزقا، تو وہاں بے موسم کے پھل پائے۔ یہ حضرت مریم کی کرامت ہے۔ ولایت ایک وہ ہوتی ہے جو عمل سے حاصل ہوتی ہے، عبادت، ریاست، مجاہدے، اور دوسری وہ جو وہبی ہوتی ہے، رب کی طرف سے عطا ہوتی ہے، مادرزاد ہوتے ہیں۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا مادرزاد ولیہ ہیں، بچپنے میں یہ کرامت دکھا رہی ہیں، بے موسم کا پھل مل رہا ہے۔ کرامت، معجزہ، قدرت، جادو، ایسا کام سرزد ہو جسے عقل قبول نہ کرے، یہ رب کی قدرت ہے۔ نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہو، معجزہ ہے۔ اللہ کے نیک صالح ولی کے ہاتھ پر ظاہر ہو، کرامت ہے۔ فاسق فاجر بدماش کے ہاتھ پر ظاہر ہو تو جادو ہے۔ تو یہ حضرت مریم کے پاس ظاہر ہوتا ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت وہبی بھی ہے اور کسبی بھی۔ وہبی من جانب اللہ، کہ پیدا ہوتے ہی کرامت دکھلا رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں دن میں روزہ، دودھ نہیں پیتے، ماں کا افطار کے وقت پیتے ہیں، سحر کے وقت دودھ پیتے ہیں۔ یہ کرامت ہے حضور غوث اعظم کی، یہ ولایت وہبی کا اعلان ہے۔ تو یہ حضرت مریم کی ولایت وہبی کا اعلان ہے کہ مریم کو بغیر موسم کے جنت کے پھل مل رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز سورج گہن کے ادا فرما رہے ہیں۔ صحابہ نے دیکھا میرے آقا علیہ السلام نے ہاتھ بڑھایا، پیچھے کر لیا۔ نماز کے بعد صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، آپ آگے بڑھے، ہاتھ بڑھایا، گویا کہ آپ کوئی چیز لے رہے ہیں اور پیچھے کر لیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے سامنے جنت اور دوزخ پیش کی گئی، جنت اور دوزخ میرے سامنے تھی۔ جنت کے باغوں میں انگور کا خوشہ، میں نے چاہا کہ انگور کا خوشہ لے لوں، پھر میں پیچھے رک گیا۔ کیوں؟ کہ جنت کا پھل دنیا میں نہیں کھاتے۔ حضرت مریم کو ملا، یہ حضرت مریم کی کرامت ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر میں ایک خوشہ توڑ لیتا، اس کا ایک دانہ رہتی دنیا تک باقی رہتا، ساری دنیا والے کھاتے، وہ ختم نہ ہوتا۔ انگور کے گوشے کا ایک دانہ وہ ختم نہ ہوتا، ساری دنیا کھاتی۔ اتنی برکت والی چیز ہے جنت کی۔ تو وہاں پر رزق پایا۔ قال، حضرت زکریا نے فرمایا یا مریم، اے بیٹی مریم، انا لک ھذا، یہ بے موسم کا پھل کہاں سے آیا؟ بے موسم کا پھل اتنا عمدہ لذیذ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ قالت، حضرت مریم نے جواباً عرض کی ہوا من عند اللہ، یہ میرے رب کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ اور ساتھ ہی دلیل، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس کی قدرت ہے۔ یہ حضرت مریم کی کرامت۔ اور جہاں اللہ کی قدرت کا کرشمہ ظاہر ہوتا ہے، جہاں اللہ کی رحمت کا نزول و ظہور ہوتا ہے، وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، یہ انبیاء کا عقیدہ ہے۔ جہاں اللہ کی رحمت کا نزول و ظہور ہوتا ہے، وہاں پر دعا کی جائے، اللہ دعا قبول فرماتا ہے۔ ہنالک دعا زکریا ربا، اس جگہ جہاں بن موسم کے پھل، جنت کے پھل حضرت مریم کو ملے، جہاں مریم کی کرامت ظاہر ہوئی ہے، جہاں رب کی رحمت کا نزول و ظہور ہوا ہے، وہاں پر حضرت زکریا اللہ کے برگزیدہ نبی دعا کر رہے ہیں۔ قال، رب سے عرض کی، رب اے میرے پروردگار، حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، رب اے میرے پروردگار، حب
عطا کر، لی مجھ کو من لدن کا اپنے پاس سے ذریتن بیٹا طیبتن پاک اولاد عطا فرما۔ انک سمیع الدعاء، تو ہی دعا سننے والا قبول کرنے والا ہے مولا، تیری سے جب مریم کو بغیر موسم کے پھل دے سکتا ہے تو مجھے 120 سال کے بڑھاپے کی اولاد میں میری بانج بیوی سے اولاد دینے پر قدرت رکھتا ہے۔ حضرت زکریا نے اس جگہ دعا کی جہاں اللہ کی رحمت کا ظہور تھا، اللہ کی قدرت کا کرشمہ ظاہر ہوا۔ زکریا علیہ السلام نے دعا کی اس یقین پر کہ اللہ اس جگہ دعا قبول فرمانے والا ہے۔ رب نے دعا قبول کی، فنادتہ الملائکہ، ملائکہ نے پکارا کس وقت؟ وَهُوَ قائم، زکریا کھڑے ہوئے ہیں، یصلی فی المحراب، محراب میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اے زکریا اللہ تجھے تیرے بیٹے یحییٰ کی بشارت دیتا ہے۔ ادھر دعا کی، ادھر رب نے قبول کی۔ مصدقاً وصف بیان ہو رہی ہے، جو تصدیق کرنے والا ہے بکلمت من اللہ، کلمت اللہ کی، عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کریں گے، مصدق ہیں چونکہ عیسیٰ علیہ السلام بعد میں پیدا ہوں گے۔ جو ماں کی گود میں اپنی نبوت کا اعلان کریں گے، یہ زکریا ان کی تصدیق کرنے والے ہیں۔ وَسَيِّدًا، اپنے والد زکریا کے جانشین ہوں گے، قوم کے سردار ہوں گے، یہ وصف ہے یحییٰ کی۔ وَحَصُورًا، عورتوں سے بچنے والے ہوں گے۔ سب سے بڑا فتنہ عورت ہے، آزمائش میں ڈال دیتے۔ انسانیت کا پہلا قتل عورت کی وجہ سے ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے کا قتل، بیٹا قاتل عورت کی وجہ سے بنا۔ شیخ سعدی شیرازی علیہ رحمہ نے عورت کے 100 فریب اور اس سے بچنے کا طریقہ رسالہ لکھا۔ ایک دن شیخ سعدی شیرازی جا رہے ہیں، خاتون مل گئیں کہ شیرازی یہ گھڑا تو اٹھوا دو مجھے۔ شیخ سعدی نے گھڑا اٹھوانا اوپر اٹھایا، اس خاتون نے گھڑا چھوڑ دیا، گھڑا زمین پر گر گیا اور چیخنے لگی۔ لوگ جمع ہو گئے، شیخ سعدی گھبرا گئے کہ کیا ہوگا، فتنہ ہے یہ۔ تو عورت کہنے لگی سعدی، یہ عورت کے اس فریب کا ذکر نہیں کیا کہ اس فریب سے کس طرح بچے، اس فریب سے کس طرح بچے۔ چیختی کہتی ہے لوگوں میں نے کیا دیکھا؟ میں نے دیکھا کہ سعدی قتل ہو گیا، کہیں اس کا ہاتھ پڑا ہے کہیں پیر، اور شیخ سعدی کی تعریفیں کرنے لگی۔ تو یہ بھی ایک فتنہ ہے۔ پیروں کو چاہیے کہ مریدنیوں کو دور رکھیں اپنے سے، استاد کو چاہیے کہ طالبات کو دور رکھیں اپنے سے، یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ اور پیر جنت میں جائے گا مرید کی وجہ سے، اور پیر جہنم میں گیا تو وہ بھی مرید کی وجہ سے۔ اگر مرید نیک صالح ہے، بناوٹ اور تصنع والا نہیں، تو پیر کی اصلاح کرنے والا ہے۔ اور مرید مکار فریبی ہے، جھوٹے قصے پیر کے لیے بیان کرتا ہے، پیر بھی ہوا میں اڑنے لگ جاتا ہے، اپنی حقیقت کو کھو بیٹھتا ہے تو وہ اپنی حقیقت کو نہیں پا سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان فریبوں سے، فریب کاروں سے محفوظ رکھے، عورتوں سے بچنے والے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں داخل ہوئے، ام المومنین حضرت عمر کی صاحبزادی حضور علیہ السلام کی زوجہ محترمہ گھر میں ہیں۔ آپ دوڑ کر باہر آ گئے۔ ام المومنین نے پکار کر کہا بابا میں ہوں۔ میں ہاں، جہاں ایک مرد اور ایک عورت ہوتی اکیلے ہوتے ہیں وہاں تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ حضرت عمر جیسا متقی پرہیزگار شخص، جن کے لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا عمر جس راہ سے گزرتا ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے، لیکن اتنے بچ رہے ہیں، اتنے بچ رہے ہیں کہ بیٹی ہے وہ بھی ام المومنین ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکہ ہیں، امت کی ماں ہیں، حضرت عمر کی بیٹی ہے، لیکن بچ رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس شیطان آتا ہے کہ موسیٰ رب سے ہم کلام ہوتے ہو، اللہ سے سفارش کرو کہ اللہ مجھے بخش دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے، رب سے شیطان کی درخواست پیش کی کہ شیطان یہ کہتا ہے، رب نے فرمایا کہ جاؤ اس سے کہو کہ آدم کی قبر کو سجدہ کرے، میں معاف کر دوں گا۔ مفسرین نے یہ واقعہ لکھا ہے، حضور علیہ السلام کا فرمان
کہ جاؤ اس سے کہہ دو کہ آدم کی قبر کو سجدہ کرے، سجدہ اللہ کو، لیکن اس گھمنڈی کا گھمنڈ توڑنا ہے، قبر کو سجدہ کرے، میں معاف کر دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام آئے، ابلیس ملا، آپ نے فرمایا، رب فرماتا ہے آدم کی قبر کو سجدہ کر، تجھے معاف کر دے گا۔ کہا کہ میں نے آدم کو سجدہ نہیں کیا، قبر کو کیوں ایسے سجدہ کروں؟ تو فرمایا رب پھر تجھے معاف نہیں کرے گا، رب تجھے معاف نہیں کرے گا، تکبر کرتا ہے۔ ان اللہ لا يحب المتکبرین، اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ابلیس کہنے لگا کہ موسیٰ تو نے میرے ساتھ بھلائی کی ہے، احسان کیا ہے، لیکن میں تیرے ساتھ ایک بھلائی کرتا ہوں، کبھی کسی عورت کے ساتھ تنہا نہ رہنا، جہاں ایک مرد اور ایک عورت تنہا ہوتے ہیں، تیسرا ماہ میں ہوتا ہوں، فتنے سے بچو، عورتوں سے بچنے والے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس امام محمد پڑھنے کے لیے آئے، ابھی آپ کے داڑھی اور مونچھیں نہیں آئی تھی، امرد تھے، حسین نوجوان شخص تھے۔ آپ نے فرمایا جاؤ سر منڈا کر آؤ۔ امام محمد سر منڈا کر آ گئے، فرمایا قرآن مجید حفظ کر کے آؤ۔ ایک ہفتے کے بعد واپس آ گئے کہ قرآن حفظ کر کے آیا ہوں۔ فرمایا میرے پاس پڑھنا چاہتے ہو میرے سامنے نہ آنا، اس ستون کے اس طرف بیٹھنا، سامنے نہ آنا۔ یہ تقوی اور پرہیزگاری ہے امام اعظم کی۔ ایک عرصہ پڑھتے رہے امام محمد۔ ایک دن دھوپ میں امام محمد کا سایہ دیکھا، پوچھا کہ محمد تمہارے داڑھی آ گئی ہے؟ عرض کی ہاں میرے داڑھی آ گئی۔ فرمایا اب میرے سامنے آیا کرو۔ بچنے والے عورتوں سے وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور اللہ کے صالح نبی ہوں گے۔ پیدا نہیں ہوئے اس سے پہلے رب نے بشارت دے دی زکریا کو۔ تو اللہ رب العزت اپنی قدرت کا کرشمہ نبی کے ہاتھ پر ظاہر فرمائے تو اسے معجزہ کہتے ہیں، ولی کے ہاتھ پر ظاہر ہو تو اسے کرامت کہتے ہیں، اور یہ کرامت حق ہے۔ کرامت کا حق میں کا انکار کفر ہے۔ ہاں کسی ولی کے مشہور کرامت کا انکار دلالت تو گمراہی ہے، باقی مطلق کرامت کا انکار کفر ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ تعالی